جب اشارہ کروں گا میری قوم سمجھے. بی بی رو گئی یا علی جنہوں نے مجھے مارا تھا وہ میرے جنازے پہ نہ آئے. میرے حسین کی آنکھوں میں ان کا چہرہ ہے. یا علی مجھے آدھی رات کے بعد دفنانا. یا علی میری قبر کا نشان مٹا دینا. اگر میں اس وصیت کو کھولوں تو سادات سے معافی مانگ کے کھولوں. کیوں کہا بی بی نے میری قبر کا نشان مٹانا؟ کیوں علی نے 40 قبریں بنائے؟ کوئی ماتمی اگر جملے کی حق ادا کر سکے ماتم کا تو میں جتنا جملہ چھپا کے پڑھ سکوں اتنا چھپانے لگا. علی کو بطول کی قبر کا وہی خطرہ تھا جو کربلا میں حسین کو اصغر کی قبر کا تھا. اس سے زیادہ ادب اور نہیں، اس سے زیادہ میں نہیں چھپا سکتا. حسین کو ڈر تھا بندے نیزے لے کے نہ جائیں. علی کو خطرہ تھا لوگ بیلچے لے کے نہ جائیں. یا علی میری قبر کا نشان مٹا دینا. یا علی میری بیٹیوں کا خیال رکھنا. یا علی دن کی روشنی میں گھر کا مانا. علی کی آواز بطول حویلی میری، تجھے کہنا چاہیے تھا میرے بعد زیادہ گھر رہنا. روگ دینا یا علی میری زندگی میں آتے میری بیٹیاں میری کمر کے پیچھے چھپ جاتی. ایسا نہ ہو آپ صحن میں آئے میری بیٹیاں پردہ ڈھونڈے. یا علی میرے بعد کلابیہ خاندان میں شادی کرنا. اللہ اس سے ایک بیٹا دے گا. یا علی اس کا نام عباس رکھنا. جب وہ دنیا میں آئے اس کا ماتھا چوم کے کہنا اماں زہرا تجھے سلام کہہ رہی تھی. یا علی اس کے بازوؤں کے بوسے لینا. وہ میری بیٹیوں کی چادروں کا نگران ہے. اگلی وصیت سیدہ کی اتنی دردناک ہے نہ کھول سکوں گا نہ اس کا کوئی موضوع اشارہ مجھے ملے گا. صرف نصیحت وصیت پڑھوں گا اور تم ماتم کا حق ادا کرتا. بی بی رو کے کہتی یا علی میرا جنازہ کھلی چارپائی پہ نہ اٹھانا. میں نے اسما سے سنا ہے کہ حبش کے لوگ تابوت بناتے ہیں. یا علی میری میت تابوت میں اٹھانا. علی کی آواز ہے زہرا عرب میں مدینے میں لوگ تابوت نہیں بناتے. بی بی رو کہتی تو میری میت کا بنا دینا. علی کی آواز ہے زہرا مجبوری کیا ہے؟ بی بی رو کہتی یا علی کھلی چارپائی میں پتہ چل جاتا ہے مرنے والا کتنا زخمی تھا. یا علی میرے زخم بڑے گہرے ہیں. یا علی میرے زخموں کا میری اولاد کو بھی نہ پتہ. آدھی رات کے بعد آیا جنازہ. آج بھی شہزادی کا شبیہ جنازہ مستورات میں آئے گا. سیدزادیاں ماتم کریں گے، میری بہنیں ماتم کریں گے. میں حسین بادشاہ کا ماتمی ہو کے کہنے لگا ہوں یہ جنازہ علی کے گھر سے کیسے اٹھا تھا. ادیب ہیں لفظ کی قدر کیجیے. اٹھتا ہوا جنازہ ہو. جنازوں پہ جانے والے لوگ بیٹھے مجھے بول کے بتانا ہر گھر نے موت دیکھی. جنازے کا اعلان ہوتا ہے بندے دروازے پہ چلے جاتے. پتہ چل جاتا بھی جنازہ نہیں اٹھا. غیرت مند لوگ جنازے والے گھر کے سامنے رکتے نہیں، ادھر ادھر ہو کے کھڑے ہو جاتے. جب جنازہ اٹھے گا ہمیں پتہ چل جائے گا. لوگ جنازے کے انتظار میں چوکوں میں کھڑے ہوتے. تھوڑی دیر بعد آواز آتی جنازہ اٹھ گیا. کیسے پتہ چل جاتا؟ رونے والے گھر سے بچیوں کی آوازیں اتنی آتی ہیں. بندے کہتے جلدی وضو کرو جنازہ اٹھ گیا ہے. ان کے گھر سے رونے کی آوازیں بلند ہو گئی ہیں. لگتا ہے کہ بیٹیوں نے ماں کا جنازہ چھوڑ دیا ہے. میرا ہاتھ ہے غازی کے علم پہ. علی فرماتے بطول کی میت پہ میرے بچے سسکیاں لے کے روتے رہے ہیں. علی کی آواز ہے اونچا نہ رونا. اور لوگ دروازے پہ ایک درد اگر برداشت کر سکو تو وہ پڑھوں گا. یہیں پہ برداشت ختم ہوئی تو اسی میں شہزادی کا تابوت آ جائے. بادشاہ حسین کی عزت کی قسم آدھی رات کے بعد علی نے جنازہ اٹھایا. غلط پڑھوں غازی کا مجرم بنوں. پہلی بار جنازہ حجرے سے اٹھا. جنازہ دروازے تک واپس آیا. علی کی آواز آئی حسن جنازہ واپس لے جا. جنازہ پھر واپس آیا. دوسری بار جنازہ پھر اٹھا. دروازے سے جنازہ پھر واپس. 7 بار زہرا کا جنازہ زہرا کے حجرے سے اٹھا. حسن کی آواز آئی بابا اگر لے کے جانا نہیں ہے تو اٹھاتا کیوں ہے؟ فرمایا
میری بیٹیاں بڑی چھوٹی ہیں، نہ غسل پڑا، نہ دربار پڑھا، نہ دروازہ پڑھا، نہ رسول کی بیٹی کا گرنا پڑھا، نہ شہزادی کے زخم پڑے. میں امتی ہوں، سارا مضمون چھوڑ دیا. ایک دعا اور آمین کہنا. میرا اللہ تجھے اس مجلس کا واسطہ، اولاد چھوٹی ہو، بچوں کی ماں نہ مر جائے. تم نے آمین نہیں کہا، میں دعا پھر کروں. میرا مالک کسی ماں کے بچے چھوٹے ہو، وہ ماں نہ مرے. باپ سے بچے نہیں پالے جاتے، ماں اولاد پال لیتی ہے، باپ سے اولاد نہیں پالی جاتی. گوندل صاحب ماں مر جائے بچے چھوٹے ہوں. آپ نے معاشرے میں دیکھا پھر رشتہ دار آتے، کوئی کہتا ہے یہ بچہ مجھے دے دے، کوئی کہتا ہے یہ بیٹی میں تجھے پال کے دے دوں گی. زہرا کو دفنانے کے بعد تیسرے دن بعد علی رسول کی قبر پہ آئے. علی نے سر سے امامہ اتار کے قبر محمد میں پھینکا. روکے گا تیرا دین بچاتے بچاتے علی کے بڑے نقصان ہو گئے ہیں. ایک بار قبر سے نکل کے مجھے صرف اتنا بتا، میں بیٹیاں چپ کرواؤں یا بیٹے چپ کرواؤں؟ اور گھر جاتا ہوں میری بیٹیاں روتی ہیں، مسجد میں آتا ہوں میرے بیٹے. ایک درد پڑھنا میں سیدہ ماتم قبول فرما. اللہ نہ کرے اولاد چھوٹی ہو، ماں مر جائے. بچوں کو نہیں پتا ہوتا کہ ہماری کائنات اجڑ گئی. رشتہ دار خواتین آتی ہیں، کوئی کسی بچے کو اٹھا لیتی ہے، کوئی مہمان کسی بچے کو لے کے گھر سے چلا جاتا ہے کہ بچے ماں کا جنازہ نہ دیکھیں، بچوں کو نہ پتا چلے ہماری ماں مر گئی ہے. ماتم کا حق ادا کر دینا. پہلی قیامت کی رات تب آتی ہے جب ماں کے دفنانے کے بعد پہلی رات آتی ہے تو بچے لوگوں سے پوچھتے بتاؤ ہماری اماں کہاں ہے.